چلتے پھرتے صرف 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لینا میرے بھائیوں میری بہنوں، خالی جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی اللہ پاک کے حکم سے بھر جائیں گی۔ جو لوگ کئی سالوں سے کئی مہینوں سے جن کی ساری زندگی گزر گئی وظائف پڑھنے میں، وہ ایک چھوٹا سا وظیفہ چلتے پھرتے کسی بھی دن پڑھ لیں، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر پڑھ لیں، انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ تنگ دستی ہو، بے روزگاری ہو، غریبی ہو، فقیری ہو، مسکینی ہو، گھروں میں فاقے ہوں، بیماریاں ہوں، جو بھی مسئلے مسائل ہوں، بڑی سے بڑی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مراد ہو، دنیا جہاں کے خزانے آپ لوگ چاہتے ہوں کہ آپ کی خالی جھولی میں پیسوں کی بارش ہو جائے، پیسوں کا میرے بھائیوں میری بہنوں طوفان دیکھنا چاہتے ہو تو اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو پڑھتا ہے مالا مال ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، کوئی ایسا دن نہیں ہوتا کہ خدا کی قسم میں اس دن یہ وظیفہ نہ پڑھوں۔ میں نے اپنے مشکل دنوں میں، مشکل وقتوں میں جب بھی اس وظیفے کو پڑھا، اور اب تک میں اس وظیفے کو روزانہ پڑھتا ہوں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ عمل، یہ راز کسی کو کروڑوں دو گے تو بھی کوئی آپ کو یہ وظیفہ نہیں بتلائے گا۔ پوری دنیا سے جہاں کہیں بیٹھ کر آپ لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، پریشانی میں ہو، غریبی میں ہو، فقیری میں ہو، مسکینی میں ہو، گھروں میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، یہ حالات میرے بھائیوں میری بہنوں ایک دن میں آپ کے بدلیں گے۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ایک دن یہ وظیفہ پڑھ لو، چاہو تو روزانہ پڑھ لو، کوئی پابندی نہیں۔ اپنی مرضی کے دن پڑھ لینا، جب دل کرے اپنی مرضی کے وقت پڑھو، اپنی مرضی کی جگہ پڑھو، گھر میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، کالج میں ہو، اسپتال میں ہو، جدھر موجود ہو بیٹھ جانا اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے، صرف 30 سیکنڈ نکالنا۔ اپنی زندگی کے 30 سیکنڈ میرے بھائیوں میری بہنوں نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا۔ یہ 30 سیکنڈ اگر آپ کے ضائع ہونا تو پھر آ کر مجھے کہنا کہ آپ نے ہمیں صحیح عمل نہیں بتایا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، خدا کی قسم میں نے یہ وظیفہ ہزاروں لوگوں کو اپنی زندگی میں بتایا ہے۔ میرے پاس واٹس ایپ پر روزانہ کی بنیاد پر بے شمار لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ کسی کے گھروں میں فاقے ہیں، کسی کے حالات ایسے ہیں کہ ایک وقت کی روٹی ہے، دوسرے وقت کا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا دن خود بھی بھوکے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا۔ ایسے حالات، ایسی پریشانی لوگوں کی میرے بھائیوں میری بہنوں، میری اکثر بہنیں دکھیاری میرے بھائی جب واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں ہچکیاں بھر بھر کے روتے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ایک تو تنگ دستی ہے، گھروں میں فاقے ہیں، اوپر سے قرض داروں نے جینا حرام کیا ہوا ہے۔ قرضہ جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ظاہر ہے جس کا پیسہ ہے وہ تو مانگے گا، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں جس پر پریشانی ہے، جس پر تکلیف ہے، وہی جانتا ہے، اسی کو پتا ہے کہ اس کے حالات کیسے ہیں۔ آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر لوگوں کی پریشانیاں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے نا تو آپ کو اپنی پریشانیاں بھول جاؤ گے۔ آپ کہو گے کہ ہمارے پاس تو گھر بھی ہے، کھانا بھی ہے، بستر بھی ہے، چادر بھی ہے، بجلی بھی ہے، سہولیات بھی ہیں، آسائشیں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی ہم ناخوش ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ اپنے جب نیچے سے، ہمیشہ اپنے نیچے سے لوگوں کو دیکھو جو آپ سے نیچے ہو، اپنے اوپر کو مت دیکھو کہ کوئی بہت امیر ہے، کوئی کروڑ پتی، تو اس کو مت دیکھو، اپنے نیچے لوگوں کو دیکھو کہ کیسے کیسے لوگوں کے حالات ہیں۔ اور اس وظیفے کو بے شمار لوگ، اس وظیفے کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر ایک دن کا عمل کر کے لوگوں نے اپنی زندگی کو بدلا ہے۔ لوگوں نے اپنی وہ حاجتیں پوری کی ہیں جو کبھی ان کو ایک خواب تھا، ایک تصور تھا۔ اس عمل کو جب بھی میں نے جس بھی کسی دکھیارے بہن بھائی کو بتایا ہے، کوئی ایسا ایک بندہ بھی، ایسی کوئی بہن یا بھائی بھی میری نظر سے نہیں گزرا کہ جس نے یہ وظیفہ میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھا ہو اور اس کو کامیابی نہ ملی ہو۔ سچے دل سے میں جس کو وظیفہ واٹس ایپ پر بتاتا ہوں اس کو بھی کہتا ہوں، سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے تو کامیابی ضرور ملے گی۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے، سوالات رکھو گے کہ پتہ نہیں ہم وظیفہ یہ پڑھ رہے ہیں، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، تو کبھی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ تو جب بھی عمل کرو، کوئی سا بھی، سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر کرنا،
اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کرنا، دلوں میں وسوسے ہرگز مت رکھنا۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ ایسا عمل ہے کہ آپ کو صرف اپنی مرضی کے دن پڑھو، کوئی پابندی نہیں، اور اجازت جس کو بھی چاہیے ہو، چاہے ایک دن پڑھو، روزانہ پڑھو، اپنا نام کامنٹس میں لکھ دو، آپ کو اسی وقت اجازت مل جائے گی۔ اپنی مرضی کے دن پڑھ لو، جس دن پڑھنا چاہو، اپنی مرضی کی جگہ پڑھو، چاہے گھر میں ہو، دفتر میں ہو۔ سال کے 365 دن ہیں، جس دن پڑھنا چاہو پڑھ لو، آدھی رات کو پڑھ لو، نہ ہی دن کی پابندی، نہ ہی وقت کی پابندی، نہ ہی جگہ کی۔ گھر، دفتر، آفس، مسجد، مدرسہ، جدھر موجود ہو، چاہو تو زندگی میں ایک بار پڑھ لو، چاہو تو روزانہ پڑھو۔ عمل کی اجازت کے لیے تمام ساتھی، دوست، احباب اپنا نام واٹس ایپ پر، اپنا نام جو ہے وہ کامنٹس میں لکھ دیں یا پھر واٹس ایپ پر لکھ دیں۔ واٹس ایپ تو ہر بندے کے پاس نمبر نہیں ہوتا، تو آپ لوگ کیا کیجئے گا، کامنٹس نیچے ہے، ویڈیو کے نیچے کامنٹس باکس ہے، اس میں جو ہے وہ اپنا نام لکھیں گے تو آپ تمام ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں کو اجازت مل جائے گی۔ اور ہو سکے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہو سکے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، ہماری خوشی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ لوگ سکون سے جب بیٹھ جائیں، سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے، یہ پورا عمل آدھی منٹ کا ہے۔ بتلانے میں، سمجھانے میں، آپ کے ذہنوں میں بٹھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو جب کرنے لگیں گے تو آدھی منٹ سے اوپر کا وقت نہیں لگے گا۔ اور آدھی منٹ کا جو بھی عمل ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر پڑھنا ہے، چاہے کہیں بھی موجود ہو۔ سب سے پہلے آپ لوگ آدھی منٹ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے پہلے سے نکال لیں۔ وہ آدھی منٹ ایسی ہو کہ یہ آدھی منٹ آپ کو کسی سے بات چیت نہیں کرنی، عمل کرتے وقت فون اپنے آپ سے دور کر لینا ہے۔ پورے دل سے، پورے یقین سے، پوری توجہ سے، پورے دھیان سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور یہ کب پڑھیں گے؟ جب پوری توجہ سے یہ پوری اینڈ تک ویڈیو دیکھیں گے، عمل کو ذہن میں بٹھائیں گے تو آپ کی ذہن میں یہ عمل ہوگا۔ تو جب پڑھنے لگیں گے، چاہو تو ویڈیو دیکھ لی، فوراً اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو۔ کوشش کرنا سب سے پہلے کہ جیسے ہی آپ لوگ پہلی مرتبہ یہ ویڈیو جیسے ہی دیکھو، ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے تو ایک مرتبہ تو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو، کوئی مجبوری ہو تو پھر جب دل کرے، کیونکہ نہ ہی دن کی، نہ ہی وقت کی، نہ ہی جگہ کی پابندی ہے۔ صرف پابندی یہ ہے کہ جب تک آدھی منٹ تک آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھو، اس دوران آپ کو کسی سے تھوڑی سی بات چیت بھی نہیں کرنی۔ بات چیت کرو گے، توجہ یہاں وہاں کرو گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو پڑھنا کیا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور براہ کرم دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بالکل آخر اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا۔ بڑی ہی اہم باتیں آپ لوگ چھوڑ کر، مس کر کے چلے جاتے ہو، پھر جب عمل کرنے لگتے ہو تو آپ لوگوں سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ تو براہ کرم پوری آخر تک ویڈیو دیکھیے گا، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو بھی حاجت ہوگی، چاہے آپ پر قرضے ہوں، چاہے 1,00,000 کا قرضہ ہو، 1 کروڑ کا قرضہ ہو، وظیفہ پڑھتے ہی اللہ پاک نے چاہا تو سارے قرضے ادا ہو جائیں گے۔ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی مالی پریشانی اگر ایک دن میں میرے بھائیوں، میری بہنوں، حل نہ ہونا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، مراد ہوگی، اللہ پاک نے چاہا تو ایک دن میں آپ کی مرادیں، حاجتیں پوری ہوں گی۔ جب اس عمل کو شروع کریں، یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آدھی منٹ کا پورا عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھیں، پھر اسی وقت آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ جب آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اس کے فوراً بعد پہلے نمبر پر جو آپ کو کلمات پڑھنے ہیں، بڑے آسان سے کلمات ہیں، بالکل سن کر دیکھ کر بھاگ مت جائیے گا۔ اتنے آسان کلمات ہیں کہ 2 سال کا بچہ بھی چاہے تو پڑھ لے۔ اگر میں اس کو ایک بار بتا دوں تو 2 سال تو ایک مثال دے رہا ہوں، کم سے کم 5-6 سال کا بچہ تو پڑھ ہی سکتا ہے۔ اتنے آسان کلمات ہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، بڑے کمال کے کلمات ہیں۔ براہ کرم لازمی اس عمل کو کیجیے گا، انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔
سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو فوراً آپ کو آپ کی اسکرین پر جو کلمات دکھ رہے ہیں دوبارہ سن لیجئے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، صرف 3 مرتبہ، میں نے 2 مرتبہ پڑھا، دوبارہ سن لیجئے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، صرف اور صرف آپ کو 3 مرتبہ 3 ٹائم یہ کلمات آپ کو پڑھ لینے ہیں۔ ان کلمات کو جیسے ہی 3 مرتبہ پڑھ لیں تو فوراً آپ کو سیکنڈ نمبر پر کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو کلمات آپ کو بتائے آپ نے پڑھ لیے، تو سیکنڈ نمبر پر آپ کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھتے رہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا یہ وظیفہ تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب سیکنڈ نمبر پر یعنی کہ دوسرے نمبر پر میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن آپ تمام ساتھیوں بہنوں کو یا اللہ کا یہ وظیفہ جیسے ہی آپ نے 3 مرتبہ جو کلمات میں نے آپ کو بتائے آپ نے پڑھ لیے تو فوراً آپ کو یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے 7 مرتبہ 7 ٹائم۔ 7 ٹائم جیسے ہی آپ نے یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا اسی وقت آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمات سب سے پہلے پڑھے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اس کے بعد 7 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا۔ 7 مرتبہ اللہ کا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا تو آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر بھی پڑھ لی۔ 1 مرتبہ جیسے ہی آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی، دوستوں بھائیوں بہنوں آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، آسان سا وظیفہ، بالکل اینڈ میں آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنے لگیں۔ اس وظیفے کو کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی کوانٹیٹی میں پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور براہ کرم اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخر میں کیا کرنا ہے یہ پورا عمل سمجھ کر جائیے گا۔ اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، ادھوری ویڈیو چھوڑ کر مت چلے جائیے گا۔ جیسے ہی آپ نے سورہ کوثر پڑھی تو اس کے بعد آخر میں جو وظیفہ آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، دوستوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ ہے یا معزو کا۔ یا معزو یا معزو پڑھتے رہیں، یا معزو یا معزو، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، جیسا آپ کو بہتر لگے ویسے آپ یہ وظیفہ یا معزو کا پڑھنے لگیں۔ یا معزو کا یہ وظیفہ آخر میں آپ کو صرف اور صرف 11 ٹائم 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ جیسے ہی یا معزو کا وظیفہ تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب آخر میں پڑھ لیں تو 3 مرتبہ آپ کو آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی آپ کو درود پاک پڑھنا ہو وہ درود پاک آپ لوگ 3 مرتبہ آخر میں پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ پاک سے جو بھی آپ کی حاجت ہو مراد ہو اس کے لیے چھوٹی سی ہی صحیح لیکن دعا ضرور کیجیے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔